السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، یہ ماہ مبارک ہمارے اور آپ کے سامنے چل رہا ہے۔ اس کا مہینہ ماہ شعبان المعظم ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مہینوں کے مقابلے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے اور کثرت کے ساتھ میں عبادت بھی کیا کرتے تھے۔ اس مہینے میں ایک رات ہے جو 15ویں رات ہے، اس کو ہم اور آپ شب برات سے یاد کرتے ہیں۔ اس رات کے متعلق تقریباً 17 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے، ان کی سندیں ہمارے پاس جو پہنچی ہیں اس کے اندر ضعف اور کمزوری تو ضرور ہے، لیکن ان تمام روایتوں کو اور احادیث کو جب ایک جگہ پر جمع کرتے ہیں تو جمہور علماء نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ اس رات کو خاص طریقے سے فضیلت ہے، تو لہٰذا ہمیں اور آپ کو نیگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس رات میں خوب جم کر عبادت کرنی چاہیے۔ البتہ یہ بات خاص طریقے سے ذہن میں رہے، عبادت کے شکل میں ہو، جیسا کہ کچھ لوگوں کا یہ معمول ہے، عبادت ہو یا نہ ہو، نمازیں ہیں، روزے ہیں، ذکر و اذکار ہیں، دعائیں ہیں، تلاوت ہے، یہ ہو یا نہ ہو، لیکن مخصوص چیزوں کو پکانا جیسا کہ حلوہ وغیرہ اور میٹھی چیز کو بنانا اور دوسروں کو تقسیم کرنا، جو یہ کام نہ کرے اس کو برا بھلا کہنا، یہ کچھ جگہوں پر دیکھنے میں آیا ہے۔ یہ شریعت کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ ناجائز کام ہے، اس کو عبادت سمجھنا یہ سراسر غلط ہے۔ اور اس رات کی خاص طریقے سے احادیث مبارکہ کے اندر فضیلتیں وارد ہوئی ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز لگتی ہے، حل بھی مستغفرین فاغفر له، ہے کوئی گناہوں سے معافی چاہنے والا میں اس کو معاف کر دوں۔ حل میں مبتلن فوافی، ہے کوئی مصیبت زدہ اور پریشانیوں کے اندر مبتلا، آج میں اس کو پریشانی سے باہر آنے کی توفیق دوں گا۔ اور اسی طریقے سے ہے کوئی رزق کو طلب کرنے والا، آج میں اس کو حلال رزق دوں گا۔ اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آوازیں اس کی رحمت کی لگتی رہتی ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے خاص طریقے سے کثرت کے ساتھ میں زیادہ سے زیادہ لمبی دعائیں اس رات میں مانگنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے روایتوں کے اندر یہ بات بھی آتی ہے کہ آج کی رات قبیلے بنی قلب، عرب کے اندر ایک قبیلہ تھا جس کا نام بنی قلب ہے، اس میں بہت زیادہ بھیڑ اور بکری رہتے تھے، یعنی ان بھیڑوں کو اور بکریوں کو بہت کثرت کے ساتھ میں وہ پالا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کے بدن کے اوپر جتنے بال ہوتے ہیں اس سے بھی زیادہ لوگوں کو آج کی رات اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ سے نجات عنایت کرتے ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ آج کا موقع اور آج کی رات بڑی ہی غنیمت والی اور قیمتی رات ہے، اس کو یوں ہی ضائع ہونے اور ہاتھ سے نکلنے نہ دیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ماں باپ ہیں، رشتہ دار ہیں، قنبے قبیلے والے ہیں، اساتذہ ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے جاننے والے ہیں، دوسرے مسلمان بھائی ہیں، ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم کی آگ سے جل رہے ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ موقع دیا ہے، اس موقع کو استعمال کر کے سب کے لیے مغفرت، اپنے لیے بھی پوری امت کے لیے بھی مانگنے کی کوشش کریں۔ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں، کیا مغرب کے بعد میں 6 رکعت کوئی مخصوص نماز ہے؟ کچھ لوگ پڑھتے ہیں کہ 2 رکعت رزق کے لیے، 2 رکعت عمر درازی کے لیے، 2 رکعت گناہوں سے معافی کے لیے اور مصیبت سے باہر آنے کے لیے۔ یہ بات کان کھول کر سن لے، اس طرح کی کوئی مخصوص نماز آج کے دن کہیں کسی جگہ سے ثابت نہیں ہے۔ آپ جتنی رکعت نفل نماز ہے پڑھنا چاہے پڑھیں، جتنی تلاوت کرنا چاہے کریں، اور جتنے آپ دعائیں کرنا چاہیں تو آپ لمبی دعائیں مانگیں، کوئی حرج نہیں، لمبی نمازیں پڑھیں اور الگ الگ قسم کی عبادتیں کریں، یہ تمام چیزیں تو ثابت ہیں۔ البتہ یہ شکل کی جو نماز ہے کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے آج کی رات کے گزرنے کے بعد میں جو دن آتا ہے 15واں شعبان، اس کا روزہ رکھنے کے متعلق ضرور ہمیں اور آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ خاص طریقے سے 15ویں شعبان کے روزے کی فضیلت کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، البتہ ایک شخص وہ ہے جو شعبان کے اندر زیادہ سے زیادہ روزہ رکھتا ہے، اور روزہ رکھتے رکھتے 15واں شعبان بھی وہ روزے کا اس کا جو دن آ گیا، الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے۔ البتہ خاص فضیلت سمجھ کر اس دن کا روزہ رکھنا یہ مناسب نہیں ہے، یہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا قول ہے۔
اسی طریقے سے آج کی قیمتی رات میں کچھ لوگ وہ ہیں جن کی مغفرت کا اعلان نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ دل کے اندر کینہ رکھنے والا، دوسروں کے بارے میں برائی جو سوچنے والا، اور اسی طرح حسد رکھنے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، اور رشتہ داروں سے تعلقات کو جو توڑنے والا، اور شراب کا ہمیشہ عادت رکھنے والا، ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بڑا اچھا موقع دیا ہے، جو ٹوٹے ہوئے رشتے ہیں ان کو جوڑیں، اور جو جڑے ہوئے رشتے ہیں ان کو اور مضبوط کریں، جن کے بارے میں ہمارے دلوں کے اندر کینہ ہے، کپٹ ہے، حسد ہے، ان تمام چیزوں کو نکالیں اور پاک کریں، اور اللہ کے حضور حاضر ہو کر آج کی رات خوب دعائیں مانگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان تمام گناہوں سے ہمیں اور آپ کو نجات عنایت کریں گے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو آج کی اس رات کی فضیلتیں ہیں اور احکام ہیں، اس کے مطابق عمل کرنا آسان فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔